اللہ کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو، جو بھی ہے وہ سب جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی نہیں مل رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے ہی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے تو اسے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بہتر اجر رکھتی ہیں، اس لیے آپ کو کہانی کا دوسرا رخ نہیں دکھایا جاتا۔ یہ دعائیں زندگی میں وہ آسانیاں لاتی ہیں جن کے لیے ہم سر سے دعا ہی نہیں کرتے۔ جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی بقول آپ کے، وہ زندگی میں بہت سی آسانیاں لا رہی ہیں، وہ بہت سے مصائب ٹال رہی ہیں، وہ بہت سی مشکلوں کو دور کر رہی ہیں۔ اطمینان رکھیں، صبر کریں، دعا کریں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو شروع سے اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہے خوش قسمت ترین وہ ہوتے ہیں جو لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے سے کھینچ کر نیکی کے راستے کی طرف لاتے ہیں، جنہیں اللہ فرماتے ہیں تم کہاں بہکائی جا رہے ہو، تم تو میرے لیے ہو، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، تم کہاں دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے تھے، تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تمہیں تو میں نے خالص کیا ہے اپنے لیے، تم تو میرے چنے ہوئے ہو۔ اور جو اللہ کے خالص کیے ہوتے ہیں وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر آئے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ کے بلاوے کا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تم نے کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے 7ویں آسمان پر نور کی ماند ہوتی ہے، خود کو پکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے۔ دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ پاک، وہ مقام جہاں ہر قصہ، ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم تو دعا بھی مانگ نہ سکو؟ اگر وہ توفیق نہ دے، وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں اس کا اجر بہترین بھی دکھائے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا، دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے، بہترین وقت کا انتظار۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، کوئی چیز نہ مقرر وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا اور پھر تمہارا دل راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش اس کے پیارے بندوں پر ہی آتی ہے، جیسے اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ اسلام کے دوران آئی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی حکومت میں آئی تھی، جیسے یوسف علیہ السلام پر اندھے کنویں میں آئی تھی، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر دہتی ہوئی آگ کی صورت میں آئی تھی، جیسے یونس علیہ السلام پر مچھلی کے پیٹ میں آئی تھی، جیسے یعقوب علیہ السلام پر بیٹی کی جدائی کے طویل عرصے میں آئی تھی، جیسے زکریا علیہ السلام پر اولاد کی صورت میں آئی تھی، جیسے مریم علیہ السلام پر الزامات کی صورت میں آئی تھی، جیسے ہاجرہ علیہ السلام پر صفا مروہ کی پہاڑی پر آئی تھی۔ لیکن ان سب نے اپنی آزمائش کے دوران صبر کیا اور پورے یقین سے اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں سرخرو کر دیا، ان کے لیے معجزے ہوئے اور انہیں بہترین اجر عطا کیا گیا۔ وہ توکل کرنے والے، اللہ کو اپنے مددگار رکھنے والے پرہیزگار تھے۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی تھی ضرور۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی کر دی۔ اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں موضوع کو دیکھ کر لگے گا وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ انشاءاللہ وقت کے پیدا کرنے والے کے لیے وقت نکالیں، وہ آپ کا وقت بدل دے گا۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں، ہمیشہ راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اگر ہم راستے بنانے والے کی تلاش میں لگ جائیں تو سبھی راستے خود ہی مل جائیں گے۔
تبھی دروازے خود ہی کھل جائیں گے۔ یقین رکھیں جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا۔ ہمارا اللہ تو بہت رحیم، وہ نیکیاں دیکھ کر تھوڑی دیتا ہے، وہ تو نیت دیکھتا ہے۔ وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کا نام تک نہیں لیتے۔ تو سوچیں جو اس کے لاڈلے ہوں گے انہیں کتنا نوازتا ہوگا۔ اللہ کو راضی کریں، اس سے دوستی کریں، اس کے لاڈلے بنیں، کیونکہ بس ایک وہی ہے جو ہم جیسے گناہ گاروں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے۔ وہ ہماری محبت کی قدر جانتا ہے اور قدر کرتا بھی ہے۔ اس سے دل لگی میں کبھی بے وفائی نہیں ہوتی۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بھی بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ تمہارے نمازوں میں گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ حساب رکھتا ہے ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھی دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے۔ وہ تمہاری ہر تکلیف کا حساب رکھے ہوئے ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہے مگر تمہاری سب مشکلات کا حل اس کے ایک کن میں رکھا ہے۔ خدا کسی کے ساتھ ہوئی زیادتی کو کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ بے شک وہ ذات بہترین انصاف والی ہے۔ نہ کسی کے آنسوؤں کو، نہ کسی کی آہوں کو خدا کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ ظالم کی رسی کو ڈھیل ضرور دیتا ہے پر لاٹھی بے آواز ہے۔ لوگ اپنے جرم اور اپنے گناہوں کو دوسروں پر تھوپ کر خود کو تسلی دے دیتے ہیں، لیکن اللہ نہیں بھولتا کسی کا ٹوٹا دل۔ اللہ کبھی ایسے نہیں چھوڑتا۔ بے شک اللہ رحیم ہے، اللہ ضرور انصاف کرے گا۔ ہر کسی کی زیادتی کا، ہر تکلیف سے گزرنے کے بعد، لوگوں سے ٹھوکریں کھانے کے بعد پھر جا کر تم اللہ کی طرف آتے ہو۔ اللہ کی محبت اس وجہ سے حاصل نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی مانگی ہوئی چیز آپ کو نہیں دیتا، بلکہ وہ بندے میں خود کے لیے احساسات، صبر، توکل، یقین اور امید دیکھتا ہے۔ تب جا کر اللہ اپنی محبت، رحمت اور برکت سے نوازتا ہے۔ تنہا راتوں میں جب روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہو، وہ اپنا بنا لیتا ہے، کیونکہ اس وقت تمہارے دل میں اس کے لیے نہ تو کوئی میل ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کے متعلق شکوہ شکایت۔ آخرکار گڑ گڑا کر بھی بندہ اللہ کے در پر ہی جاتا ہے۔ بندہ جاننے لگتا ہے میرا نصیب بنانے والا اللہ ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں بھی نصیب بدل دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یقین رکھو در بدر کی ٹھوکریں کھا کر جب انسان اللہ کے در تک پہنچتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو اس کی چاہت سے نواز دیتا ہے۔ ساری حاجتیں تو اسی کے در سے پوری ہونی ہیں، پھر چاہے سب سے پہلے ہو جائیں یا سب سے آخر میں، تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہترین مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ گزر جائے گی یہ مشکل گھڑی۔ اب تم ناراض نہ ہو اللہ سے، تم تو محبوب بندے ہو اس کے، وہ تو نوازنا چاہ رہا ہے تم کو، ہر گناہ سے کر کے بری۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، تم پھر دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہو، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری سن نہیں رہا، وہ تم سے بے خبر ہے، وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر میں
کالی کیڑی کی بھوک بھی محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، تمہاری دعاؤں پر قبولیت کی مہر نہ لگائے گا۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس کی تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔